السلام علیکم ویورز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 583 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلوانی اور شہسواری کے فنون میں مہارت حاصل کی اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور دولت کمانے کے علاوہ علم اور تجربہ بھی حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ شروع میں عرب کے دوسرے سرداروں کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کی شدید مخالفت کی، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو پھیر دیا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب دشمنوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علانیہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ ان کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ مفتوحہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا۔ بیت المال، عدالت، آب پاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے۔ شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائیں، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں، جیل خانے بنوائے، مردم شماری کروائی اور مکاتب قائم کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر صلاح و مشورے کے بعد ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ بھی بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے۔ حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے۔ عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہوتا تو لا دیتے۔ میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو خود گھر گھر جا کر انہیں پہنچاتے اور ان کو جواب بھیجوانا ہوتا تو خود لکھ دیتے۔ وہ نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کے کام کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور آہستہ سے کہا، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے رنجیدہ ہو کر کہا، ایک جنگ میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، افسوس، تم کو وضو کون کرواتا ہوگا؟ تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا؟ کپڑے کون پہناتا ہوگا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا اور معذور شخص کو تمام ضروری چیزیں مہیا کر دیں۔ انہوں نے نوکر کو ہدایت دی کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو گشت کر کے لوگوں کا حال چال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے مدینے سے 3 میل دور پہنچے۔ دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سبب پوچھا تو عورت نے بتایا، ان کو کئی وقت سے کھانا نہیں ملا ہے۔ انہیں بہلانے کے لیے میں نے پانی میں کنکر ڈال کر ہانڈی چولہے پر چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ آئے، بیت المال سے کھانے پکانے کی چیزیں لی اور اپنے غلام اسلم سے کہا، اسے میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اسلم نے کہا، یہ سامان میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ چنانچہ خود ہی سب سامان لے کر پہنچے۔ اب اس عورت نے پکانے کی تیاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود چولہا پھونکا۔ کھانا تیار ہوا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ عورت کہنے لگی، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ عمر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو کر بولے، اللہ میری غفلت کو معاف فرمائے، میں ہی عمر ہوں، تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو کہ میں نے اتنے دن تمہارے حالات سے بے خبر رہا۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ مسجد نبوی کے باہر آ کر رکا۔ رات کو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور کہا،
आओ आज रात इन ताजरों के माल की हिफाजत के लिए पहरा दें। चुनाचे दोनों जलीलुल क़द्र सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने रात भर ताजरों के माल की हिफाजत की। ताजरों को इल्म भी ना हुआ कि अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद उनके माल तिजारत की निगरानी कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते तो अपने सिपाहियों को भी हुक्म दे सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा ना करके दुनिया के हुक्मरानों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल माल की निगरानी बड़ी दियानतदारी से करते थे। एक मर्तबा कुछ लोग उनसे मिलने आए तो देखा कि वो दीवाना वार इधर उधर दौड़ रहे हैं। आने वालों को दूर ही से इशारा करते हुए कहा, तुम भी मेरा साथ दो, बैतुल माल का एक ऊँट भाग गया है, तुम तो जानते हो कि उसमें गरीबों का हिस्सा है। एक शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप क्यों तकलीफ़ उठाते हैं, किसी गुलाम को हुक्म दीजिए, वो ढूंढ लाएगा। फरमाया, मुझसे बढ़कर गुलाम कौन हो सकता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सादगी पसंद थी। एक सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अपनी खिलाफत के ज़माने में भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत सादा ज़िंदगी गुजारा करते थे। उनके लिबास पर कई प्यूंद लगे हुए थे। एक दफ़ा वो लोगों के हालात जानने और उनकी ज़रूरियात मालूम करने के लिए शाम के दौरे पर गए। उनका ग़ुलाम असलम भी उनके साथ था। उनकी आमद की खबर सुनकर लोग इस्तकबाल के लिए जमा हो गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो कोई पहचान न सका कि आने वाले दो मुसाफिरों में खलीफा कौन है। असलम ने जब इशारा किया तो लोग उन्हें पहचान सके। लोगों को तवक्की नहीं थी कि उनके खलीफा इतने सादा लिबास में होंगे। वो समझे हुए थे कि खलीफा बादशाह की तरह सज धज कर आएंगे। एक अजीमुशान हुकूमत का खलीफा होने के बावजूद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी बेइंतहा सादा थी। वो मामूली सा लिबास पहनते, बहुत ही सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते और मस्जिद के किसी भी गोशे में मिट्टी के फर्श पर लेट जाते थे। वो तक़वा, परहेज़गारी, हक़ परस्ती, रास्त गोई और अदालत व इंसाफ का पैकर और इस्लामी अखलाक का बेहतरीन नमूना थे। एक मजूसी फ़ेरोज़ अबू लुलू ने 644 हिजरी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर खंजर से अचानक हमला किया। ज़ख़म इतना कारी था कि वो जानेबर ना हो सके। उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने का शर्फ हासिल हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।